جادو کیا ہے؟ دیکھیں جادو کا آج کل بڑا زور ہے، فلاں جادو ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے ساس پہ کر دیا، فلاں نے ڈمکانے پہ کر دیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے۔ اسباب ضعیفہ کہتے ہیں کہ ان اسباب میں سے ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، تو ہر کام کے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی پیاس بجھے گی نہیں جب تک پانی نہیں پئیں گے، تو جب آپ پانی پئیں گے تو پیاس فوراً بجھ جائے گی آپ کی۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ وہ اختیار کیے جائیں تو رزلٹ اکثر نکل آتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی نکلتا۔ جیسے آپ بیمار ہوں اور آپ علاج کرتے ہیں تو عموماً فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار فائدہ نہیں بھی ہوتا۔ تو پہلی جو قسم ہے جس میں لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ مثلاً آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پانی آپ نہیں پیتے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ میری پیاس بجھا دے گا، اور اسی پیاس سے آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ خودکشی کا گناہ ملے گا۔ دوسرا جو اسباب ہیں جن میں آتا ہے کہ کبھی اکثر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، وہ ہے بیماری میں علاج کرنا۔ اب آپ بیماری میں علاج کرتے ہیں تو اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، تو یہ والا سبب جو ہے نا، یہ اختیار کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تیسری قسم ان اسباب کی ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کبھی کبھار تکے میں ہو جاتا ہے، تو یہ تعویذ، رقیہ اور یہ جو ہے جادو، یہ ایسے اسباب ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، تو اس لیے جادو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے قرآن سے اور احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے۔ اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دینا کہ جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان اس کو نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر چیز سائنس کے دسترس میں آنا ضروری نہیں ہے، تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا، تو ہوتا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو بچا ہوا ہوں۔ تو اسی طرح ہمیں قرآن نے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے، تو آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو اگر کوئی کرے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے۔ انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یخیل، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے، اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا، اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کا موقف ہے، بہت مضبوط ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا، تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی۔ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا، یہ سارے غریب ہوتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے، چاندی بنا دیتے، اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے، یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے، تو یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا۔ جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے
ڈکشنری میں یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں, جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہوں. اصل یہ ہے, اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں, اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا, تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا. جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے. یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟ جادو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں. آپ گئے چلتے ہوئے, پانی لے کر آئے, میں نے پانی پیا, مجھے پیاس بجھ گئی. اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا, اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے, یوں لائے اور ہم نے پی لیا اور ختم ہو گئی بات. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں. آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے, اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے, کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی, سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسا چاہیے, یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے. لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں, تمہارے اور میرے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے, اور آپ نے یہ بٹن, یہ ٹون ہے. لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں. اب میں نے آپ سے کہا یار, میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے. اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آتا ہے. باپ صاحب کہیں گے یار اس کو کیسے پتہ چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی. اب دیکھنے یار کسی نے موبائل تو نہیں, موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا, آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی. یہ کیا ہے؟ اس کو میجک کہتے ہیں. میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو رزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے. اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا. جادو کے نام پہ طبیعت سے الو بنایا گیا, آج کل دیندار لوگ الو بنا رہے ہیں. تو یہ جو خفیہ ٹرک یعنی رزلٹ سامنے آ رہا ہے اس کی سبب سامنے نہیں آ رہا, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی. ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر بنا دیا, اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے, آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے, پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر, یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا, ایک آدمی دو آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے, پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں, ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے, تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے, ایک لگ رہے تھے, اب یوں ہے تو دو, وہ آدمی سر پٹخ کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں, اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا, رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے تو پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے, کہ جنات میں شرارت غالب ہے, اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا, اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں, شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں, انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے, روب ہونا, جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشت ناک کام کیے جاتے ہیں, اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں.
کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام, تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا, وہ کوئی گرا لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے, ٹھیک ہے نا, اس میں جیسے سوئیاں لگا دیں, تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو, اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس کو فوکس کرنا ہے. اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, نجاست سے قرآن لکھنا, یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا, تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الٹا قرآن لکھنا, معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا, وحشیانہ عمل کرتے ہیں, تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے, تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے, بلکہ اس میں بھی یہ ہے کہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے, تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں, تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے, کانفیڈنس ہے, وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا, تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے, وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات, تو جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر دو, خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں.